السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آیا ہوں، وہ ہے دوسری شادی فائدہ یا نقصان۔ اس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیے، آج میں جب دوسری شادی کے بارے میں بول رہا ہوں تو صرف مرد کے لیے دوسری شادی کے بارے میں نہیں بولوں گا، میں دوسری طرف عورتوں کے تعلق سے بھی بتاؤں گا۔ آپ ذرا سنجیدگی سے سوچنا اس مسئلے کو۔ جہاں پر ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوں کو یعنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف عورت کے لیے بھی ضروری ہے، کب؟ جب اگر اس کا انتقال، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر اس کا طلاق ہو جائے تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے دوسری شادی۔ تو ایک طرف ہمارے معاشرے میں مرد کو دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتے تو دوسری طرف عورت کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ انتہائی اہم اور افسوس کے ساتھ سوچنے والا مسئلہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنے والا مسئلہ ہے کہ عورت بھی آج کتنا زیادہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کیا ہے 15 سال کی عمر میں، کسی کو 18 سال، کسی کو 20 سال کی عمر میں جب نکاح کر دیا جاتا ہے تو نکاح کے بعد اب اس کا شوہر 1 سال کے بعد مر گیا یا طلاق ہو گیا یا کچھ تو بھی جھگڑے ہو گئے، الگ رہتی ہے، یا پھر اسی طرح اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو 20 سال کی عمر میں بیوہ بن جاتی ہے، 25 سال کی عمر میں مطلقہ بن جاتی ہے، تو اب اس کو زندگی بھر شادی کرنے نہیں دیتے، زندگی پر وہ دوسری شادی کے تعلق سے سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ دوسری شادی چاہے وہ عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے، مرد کے لیے تو کیا ہے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے، دوسری عورت سے شادی کرنا اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن اس کو بھی آج مشکل بنا دیا گیا، اس کو بھی آج کیا ہے، حرام، ہمارے معاشرے میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، حرام سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ ہی نہیں ہوتا، یہی سب سے بڑا گناہ۔ اگر کوئی معاشرے میں دوسری شادی کرتا ہے، اپنی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے یا دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ ایک انہونی کام سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر، آپ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج یہ دوسری شادی کا مسئلہ ایسا بن گیا ہے، آج خاص طور سے مردوں کے لیے تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ مطلب دوسری شادی بولے تو خالی ہنسی مذاق کے حد تک چلتا بھائی، لیکن اس سے زیادہ عمل میں لانے کا مسئلہ تو یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بولتے نا تم کرو جی دوسری شادی، یہ بولتا نہیں جی تم کرو جی، ہمت ہے تو تم کر کے دکھاؤ جی، نہیں بھائی میں تو نہیں کر سکتا، میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ تو اتنے ڈرے ہوئے اس مسئلے پر کہ وہ تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے گھر میں بات کرنا تو دور کی بات، اپنے گھر کے آس پاس بھی دوسری شادی کا لفظ بولنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی بولا تو ڈرتے رہتے، نہیں بھائی یہاں پر بات نہیں کرنا اللہ کے لیے، کیوں؟ میری بیوی اتنی خطرناک ہے، اگر وہ سن لی تو پھر کیا ہے، بہت ڈینجر مسئلہ بن جاتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس لیے اکثر مرد کیا بولتے، خالی وہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے اوپر بول لینا انٹرٹینمنٹ کے لیے، خوشی سے، کیا جی تم کب کرتے، کیا جی تم کب کرتے، کیا جی زمانے سے دیکھ رہے تم کر کے دیکھو نا، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں کر لیتے۔ اب آخر میں پورا ہنسی مذاق ہو جانے کے بعد کیا ہے، آخری میں یہ سمجھ لیتے کہ ٹھیک ہے بھائی، کرنا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً لوگوں کی، ہر ایک کی تو نہیں بول سکتا، لیکن اکثر مرد حضرات کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن آخری میں صرف دعا کر کے بس کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کون سی دعا؟ دنیا میں ہونے کے لیے دعا نہیں کرتے، آخرت کے لیے کرتے۔ اللہ دنیا میں تو نہیں کر سکا لیکن کم از کم جنت میں تو موقع دے، بولے ایسا ہو گیا آج مسئلہ۔ آج اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم لوگ سنجیدگی سے سوچیں اور ہر مرد اور ہر عورت سنجیدگی سے سوچے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سوچے اور ہندوانہ ماحول کا اثر جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر دل سے نکال کے اگر ہم سوچے اس کے کتنے فائدے ہیں اور یہ دوسری شادی نہیں کرنے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے، آپ غور کرنا۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، تھوڑا سا غور کیجئے۔ اگر طاقت رکھنے والا ہر مرد، طاقت رکھنے والا، اب اس کے لیے شرائط کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ دوسری شادی کے تعلق سے دیکھیے، سب سے پہلے میں کچھ قرآن کی آیتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔
اچھا، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم آیتیں رکھوں گا، پہلے ان آیتوں پر غور کرنا، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے تعلق سے سورہ نور آیت نمبر 32 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے نہ رہے، چاہے کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہو یا کسی کی بیوی انتقال ہو گئی ہو، کوئی بغیر نکاح کے نہ رہے، نکاح میں رہو۔ اور کیا ہے کہ اگر تم غریب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، اللہ برکت دے گا۔ پہلی آیت۔ اب دوسری آیت اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہی ہے عورتوں کے لیے، اگر کسی کا طلاق ہو گیا، اگر وہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے مت روکو، اسے بھی دوسرا نکاح کرنے دو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اگر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ دیکھیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے 3 آیتیں رکھ دیا، ان آیتوں کا ترجمے پر اگر ہم غور کریں گے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہر مرد ہر عورت نکاح کے ساتھ ہی رہے، بغیر نکاح کے نہ رہے۔ دوسری عورت جو میں سنایا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دے رہے اگر کسی کا طلاق ہو گیا تو وہ بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے مت روکو۔ اسی طرح یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 3، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اگر مرد 2 سے 3 سے 4 سے بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اصل میں حکم جو ہے، حکم جو مرد کو نکاح کرنے کا ہے وہ 2 3 4 سے ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ہے، یہ رخصتی والا عمل ہے کہ وہ ایک کرے، لیکن اصل میں حکم 2 3 کا ہی ہے۔ اب اللہ کا حکم تو بغیر مصلحت کے نہیں رہتا، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، خالق و مالک وہی ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، اس لیے وہ حکم دیا کہ مرد 2 3 4 نکاح کرے، اگر کمزور ہے انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہے۔ تو اگر ہم بھی غور کریں گے تھوڑا سا اس مسئلے پہ سنجیدگی سے، اگر ہم لوگ بھی غور کرتے تو آج ہمارے ماحول میں جتنی بھی بیوہ ہے، مطلقہ عورتیں ہیں، جتنے بھی غریب لڑکیاں ہیں جن کی نکاح نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کے لیے بغیر نکاح کے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، آج ان کو پریشانی اٹھانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تو وہ زندگی بھر اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس کو گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں پڑتا۔ پھر اسی طرح اگر دوسرا نکاح کرتے تو آج وہ چھوٹے بچوں کو، جو یتیم بچے ہیں، ان لوگوں کو روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے پھرنا نہیں پڑتا۔ اگر ہر مرد جو بھی طاقت رکھتا ہو اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتا تو آج عورتوں کے لیے اپنی شادی کے لیے مسجدوں میں جا کے چندہ اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آج دوسرا نکاح کرتے تو آج کیا ہوتا کہ کسی کو خودکشی کر کے مرنا نہیں پڑتا۔ اگر آج دوسرا نکاح آسان بنا کے رکھ دیتے تو پھر کسی غریب باپ کو اپنی بچی کے لیے کیا ہے، جہیز کے لیے پیسے جمانا نہیں پڑتا، پریشانی اٹھانا نہیں پڑتا۔ اگر آج دوسرا نکاح کرتے تو کسی عورت کو جس کے 30 40 سال عمر چلے گی،
جوانی پوری ختم ہو گئی، بلکہ اس کی زندگی میں اب امید بھی نہیں باقی ہے۔ ایسے کئی عورتیں ہیں جن کو آج کیا ہے نکاح کے لیے زندگی بھر بغیر نکاح کے ہی ویسے ہی مر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ پریشانی اٹھانا نہیں پڑتا۔ اگر آج دوسرا نکاح آسان کر دیتے تو پھر کسی کو خودکشی کرنا نہیں پڑتا۔ دوسرا نکاح اگر آج آسان کر دیتے تو کسی لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آج نکاح کو دوسرے نکاح کو آسان کر دیتے تو پھر آج کسی بھی لڑکی کو پریشانی اٹھانا نہیں پڑتا، جو کہ اپنے شوہر کے ہاتھ، جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ ظلم سہتے ہوئے۔ کئی لڑکیاں ہیں نا، اگر آج ہم دوسرا نکاح کرتے تو جو عورتیں ایک مرتبہ نکاح ہوا وہ اپنے شوہر، جو کہ ظالم شوہر جب ان کو مل جاتا ہے، شرابی شوہر اگر مل جاتا ہے، مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے زندگی بھر اس کو ستاتا ہے، تو وہ عورتیں ظلم سہتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے، رو رو کے اسی کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر یہ ایک مرتبہ میں اس شوہر کو چھوڑ دی یا طلاق لے لیا، خلا لے لی، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے دوبارہ نکاح ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ روتے ہوئے زندگی بھر اسی کے ساتھ ظلم سہتے ہوئے زندگی گزارتی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے دور رہنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ نوبت نہیں آتی آج لوگوں کو، آج عورتوں کو یہ مشکلات اٹھانا نہیں پڑتا۔ اگر دوسرے نکاح کو آسان کر دیتے تو لڑکی کی پیدائش کو بھی منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ آج اگر دوسرے نکاح کو اگر آسان کر دیتے تو ماں باپ کو، بھائیوں کو جائیداد بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر دوسرے نکاح کو آج آسان کر دیتے تو یہ شادی کے لیے جتنی کنواری بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کے ماں باپ کو پریشانی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے، مولویوں کے سامنے جاتے ہوئے کوئی خاص اذکار، ذکر، وظیفے، یہ سب چیزیں پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یاد رکھو، آج شادیاں نہیں ہو رہے، آج نکاح ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی کبھی آئے؟ آپ غور کرو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کبھی کوئی صحابی آئے ہو اور سوال کرے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کا نکاح نہیں ہو رہا، رشتے آ رہے واپس چلے جا رہے، دیکھ رہے واپس چلے جا رہے، بڑی پریشانی ہے، بچی کی عمر بڑھتی چلے جا رہی ہے، اللہ کے رسول کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ، بول کے کوئی صحابی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھے؟ آپ غور کرو، کیوں نہیں پوچھے؟ اس زمانے میں مشکل نہیں تھا نکاح، اس زمانے میں وظیفے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج ہر جگہ وظیفے 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 بول کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، غلط وظائف پڑھ رہے ہیں، غلط اعمال کر رہے ہیں نکاح کے لیے، بہت زیادہ پریشان ہیں، راتوں کی نیند نہیں آتی ہے، ماں باپ کو بے چین ہے آج۔ کیوں؟ اس زمانے میں نکاح آسان تھا، دوسرا نکاح تھا۔ اگر کسی صحابی کا شوہر انتقال ہو جاتا، کسی صحابیہ کا اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا یا کسی کا طلاق ہو جاتا تو پھر دوسرے نکاح کے لیے دوسرے صحابہ پیغام بھیجتے، لائن لگتی تھی صحابہ کی، میں کروں گا نکاح، میں کروں گا۔ اگر یہ چھوڑ دیا، طلاق ہو گیا، تو دوسرے مرد سے نکاح ہوتا تھا۔ اگر ان کا وہ صحابی اگر شہید ہو گئے جنگ میں تو اور ایک صحابی آتے تھے آگے بڑھ کے، میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا۔ نکاح اس زمانے میں مشکل ہی نہیں تھا، آج ہم مشکل بنا لیے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، غیر مسلموں کے صحبت میں رہ کر ذہن ہم لوگ ایسا بنا لیے، ہم خود اپنے اوپر بوجھ بنا لیے آج نکاح کو۔ یاد رکھو، یہ نکاح اصل میں ایک سولوشن تھا، ہے نا؟ یہ نکاح ایک سولوشن تھا، اس کو آج ہم پرابلم بنا لیے۔ یہ حل تھا، یہ حل، اس حل کو آج ہم کیا بنا لیے؟ مشکل بنا لیے، پرابلم بنا لیے، مسئلہ بنا لیے۔ حل کو ہم مسئلہ بنا لیے، حل، اسی لیے آج یہ سب مسائل آتے ہیں، پھر روتے ہوئے ہم لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب اگر ایسے حالات میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی غریب لڑکی ہے، اگر کوئی زنا کر لیتی ہے، اب کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے راستہ ہی کیا ہے؟ یا تو کسی کے ساتھ بھاگ جائے، یا پھر نہیں تو کیا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے اپنے نفس کو کچل کے وہ زندگی بھر روتے ہوئے زندگی گزارتی، یا نہیں تو کوئی خودکشی کر کے مر جاتی ہے، یا نہیں تو کوئی کافر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یا پھر نہیں تو وہ زنا کر لیتی ہے۔ اب اگر کوئی عورت زنا کر لیتی ہے تو اب وہاں پر معاشرے کے رہنے والے لوگ اس کے اوپر فتوے دینا، اس کو گالیاں دینا۔ دیکھیے، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں زنا اچھا کام بول کے، لیکن اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی بیوہ، اگر کوئی مطلقہ، اگر کوئی غریب لڑکی جس کا نکاح نہیں ہو رہا، جس کے ساتھ شوہر نہیں ہے، تو اب وہ مجبوری میں اگر زنا کرتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن تھوڑا سوچو آپ، اگر زنا کرتی ہے تو وہاں پر جا کے اس کو آپ گالیاں دینا، اس کے بارے میں یہ بولنا کہ مسلمانوں کی بے عزتی کر رہی ہے، ہاں ایسی عورتوں کو تو ہمارے محلے میں نہیں رہنے دینا، ایسی عورتوں کو تو نکال دینا چاہیے، ان کو تو مار دینا چاہیے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے، مسلمانوں کا بدنام کری، یہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا،
ہاں بہت سارے لوگ تو کیا ہے ویڈیو کیمرے لے کے جا کے، نیوز چینل والے بھی لے کے جا کے اپنی بڑائی کے لیے ان کی بے عزتی کرتے، لوگوں کے پاس جا کے ایسی عورتوں کو پکڑ کے ان کا برقع اتار کے ان کا کیا ہے چہرہ دکھاتے ہوئے، تم کہاں سے آئے، کیا ہے ایڈریس پوچھتے ہوئے، تم دوبارہ ایسا کرے تو ہم تمہارے کو پولیس اسٹیشن میں دیں گے، شرم نہیں آتی، یہ نہیں آتی، لئی میں آ کے ان کو گالیاں دینا، ان کو بے عزتی کرنا۔ جاؤ جی، جا کے لکڑیاں کاٹو، جا کے پتھر اٹھاؤ، جا کے کام کرو، کام کریں گے نہیں پال سکتے، اپنا جسم کہیں کو بیچ رہے آپ، ایسی بے عزتی، ایسی بے شرمی، بہت سارے گالیاں دیتے ہوئے، بہت سارے جو ہے سو ان کو ذلیل کرتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن غور کرنا کیا ان کو گالیاں دینے سے یا پھر ان کو تم پکڑ کے اس طرح نیوز چینلوں میں لے کے آنے سے کیا وہ لوگ زنا سے بچ جائیں گے؟ کیا وہ اگر محنت کرے، پتھر پھوڑے، لکڑی کاٹے تو کیا اس کی زندگی سکون سے گزرے گی؟ اس کو صرف پیٹ ایک ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ، اس کو صرف ایک پیٹ ہی نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہی ہے تو وہ کون سا بھی کام کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن اس میں غور کرنا، ہر انسان کی فطرت ہے، ایک مرد کے لیے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے عورت، ایک عورت کے لیے جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے مرد۔ اب جب مرد ہی نہ رہے تو وہ کیا کرے گی پھر؟ اب تم بولتے ہو اس کو لکڑی کاٹے، پتھر پھوڑے، فیکٹری میں کام کرے، جائے گی وہ وہاں کام کرے گی لیکن وہاں بھی زنا کرے گی، روک سکتے تم؟ ارے اس کا حل یہ ہے کہ اسے یہاں سے نکالو، تم کام پہ لگاؤ۔ یہ حل ہے کیا؟ حل اسلام دیا، حل اللہ تعالیٰ دیا۔ کیوں نہیں بولتے کہ اگر کوئی زناکار عورت ہے، اس کی زنا میں پڑنے سے، اس راستے میں جانے سے پہلے ہی یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس سے کوئی اور نکاح کر لے، اس کو زنا کا خیال ہی نہ آئے؟ یہ کیوں نہیں کرتے آج؟ ایک محلے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ ایک عورت، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہے غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے، آنا جانا ہو رہا، محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو اب وہاں محلے کے مسجد کمیٹی کے صدر صاحب، مسجد کمیٹی کے ایک 2-4 ممبرز اور امام صاحب، یہ سب لوگ مل کے اس عورت کے پاس گئے، جا کے بولے کہ تم ایسا کیوں کر رہے، ہمارے کو بدنام کر دے رہے، مسلمانوں کا نام بدنام کر دے رہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہم نکال دیں گے، تم کو ماریں گے، قتل کریں گے، یہ سب چیزیں بولے۔ تو وہ عورت پلٹا کے بولی ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کروں گی، آج کے بعد زنا نہیں کروں گی، میں کسی غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، لیکن کون ہے تم میں سے جو مجھ سے نکاح کرے؟ مجھ سے نکاح کرو، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے عزت کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بناؤ، میں زنا نہیں کروں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، مجھے کیا شوق ہے اس کی۔ تو تینوں کے تینوں نیچے منڈی ڈال کے واپس آ گئے، لیکن کوئی یہ ہمت نہیں کرا کہ ٹھیک ہے میں تجھے نکاح کروں گا۔ ارے یہ حل تھا۔ اب یہ نیوز چینل والے لے کے جا کے وہاں پر نکال کے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ کام مت کر، میں تجھ سے نکاح کروں گا بولنے والا مرد ہے۔ عورتیں بھی جا کے عورت کا بے عزتی کرتی ہے، وہاں پر جا کے یہ بول کہ میں میرے شوہر سے تیرا نکاح کروں گی، ایسے کام مت کر۔ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ حل اللہ نے دیا تھا، اس حل کو آج ہم لوگ ختم کر دیے۔ یاد رکھو آج کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہماری بہن، بہت سارے مرد بھی بولتے ہیں نہیں ہماری بہن، شوہر کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، شوہر سے لڑائی جھگڑا ہو کے طلاق لے لی تو کیا ہوا، ہماری بہن کو ہم عزت سے دیکھیں گے، ہمارے گھر میں حصہ دیں گے، پراپرٹی میں دیں گے، ہم خوشی سے رکھیں گے۔ ارے سب کچھ رکھ سکتا ہے لیکن شوہر کی محبت نہیں دے سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کو بڑے بڑے بنگلے دے دے، گاڑیاں دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے، سب کچھ دے، لیکن شوہر کی محبت اگر اسے، ارے اس کا بھی ایک نفس ہے بھائی، اس کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی شہوات ہے، اس کو سب سے بڑی ضرورت مرد کی ہے، وہ چیز تو تم نہیں دے سکتے نا، تو کیا کریں گے پھر؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ حل تھا دوسری شادی، اس کو آج ہم مشکل بنا کے رکھ لیے۔ آج حالات تو اتنے برے ہیں، کسی کی اگر اولاد بھی نہیں ہوتی نا، اگر عورت کے اندر پرابلم ہے، معلوم ہو گیا، ڈاکٹر بتا دیا آپ کو اولاد نہیں ہوتی، تو اس مرد کو بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ آج کیوں نہیں کرنے دیتے؟ سالے آ جاتے، ایسا کیسا کرتے، ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے گھر میں رہو، ہمارے بچوں کے ساتھ رہو، لیکن میری بہن کے ہوتے ہوئے تم دوسرا نکاح کرتے، ہم نہیں کرنے دیتے، ہم تمہارے کو رکھیں گے خوشی سے۔ ارے تم ہر چیز دیتے ہوں گے بھائی، کھانا پینا ہر چیز دیتے ہوں گے، لیکن اس کو اولاد کی خوشی تو نہیں دے سکتے نا۔ اس کی اپنی اولاد کی خوشی کو مار کے سالے سامنے آ کے ڈراتے ہوئے اپنے بہنویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور کسی کی بیوی بیمار بھی ہوتی ہے، اس کو بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ یاد رکھو ایسے آج ہمارے حالات ہے۔ آج کیا ہوا، عورت کو بھی جب نکاح نہیں کرنے دیتے نا، بیچاری کئی عورتوں کے ہمارے پاس کال آتے ہیں، فون کرتی ہیں، کئی عورتیں مجھ سے سوال کری
کئی کیا بولتی ہیں کہ دیکھو بھائی میرا جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہے، میری عمر 20 سال کی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، اب میں بچوں کے خاطر اس وقت میں دوسرا نکاح نہیں کری، اور اگر نکاح کرنے کی بات میرے ماں باپ بھی نہیں بولے، اور میں بچپن میں ایک مرتبہ بولی بھی تھی، بعد میں مطلب میرے بچوں کے بچپن میں ایک مرتبہ میں بولی بھی تھی، تو میرے ماں باپ اجازت نہیں دیے، چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے کیا ہے تم دوسرے نکاح کا کیسا سوچتے، اس طرح ڈانٹ کے رکھ دیے، ٹھیک ہے بول کے میں بچوں کے خاطر میں اس وقت تو نکاح نہیں کری، لیکن اب میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے بچوں کا نکاح ہو گیا، اب تو کم از کم میں نکاح کر لوں، یہ میں سوچتی ہوں، لیکن اب میرے بچے مجھے رکاوٹ بنتی ہے کہ میرے بچے بولتے ہیں کہ آپ کیسے نکاح کرو گی تم، اب میں کیا کروں، اتنے دنوں سے بغیر شوہر کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں، میں زنا کروں کیا، زنا کرنے سے تو اللہ سے زنا کرے تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، حرام کام تو نہیں کر سکتے، لیکن حلال کام کے لیے جب میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو اب میرے بچے روک رہے، بچپن میں میرے ماں باپ روکے، کیا کریں ایسے حالات۔ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کے سسرال والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے اسی طرح رہنا ہے، اب بغیر شوہر کے دوسری شادی نہیں کر سکتی، بچوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے گھر میں رہنا، تبھی تو یہ بچوں کے لیے ہم پراپرٹی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، جا۔ یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کے اوپر؟ تبھی تو جا کے ہمارے معاشرے میں یہ چوری سے زنا کاریاں بدکاریاں ہو رہی ہے، یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ اس حل کو ہم پرابلم بنا لیے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آپ لوگ سمجھو اس بات کو، عورتیں بتا نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، جس کا بھی طلاق ہو گیا، جس کا بھی کیا ہے، اگر کوئی بیوہ بن گئی ہے تو ان کا جلدی سے جلدی نکاح کرا دو۔ اچھا، تو دوسرے نکاح کو آج اتنا بڑا پرابلم بنا دیے کہ کہیں پر نکاح کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیسے ڈر لگتا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کے گھر میں یہ معلوم ہوا کہ اس گھر میں بیوہ عورت ہے، اس گھر میں مطلقہ لڑکی ہے، بیچاری، آج حالات ایسے ہیں نا، شادی کے 8 دن کے بعد طلاق ہو جاتا ہے، یا پھر شادی کے 8-10 دن میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو کے شوہر مر جاتا ہے، 1 مہینے کے اندر مر جاتا ہے، 6 مہینے کے اندر مر جاتا ہے، ایسے کئی لڑکیاں ہیں۔ جب میرا نکاح ہوا تھا، مطلب میرا دوسرا نکاح ہوا تھا، میں ایسے ہی پیغام بھیجنے کے لیے کچھ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ دیکھیے میرے لیے رشتہ، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ڈر لگ رہا تھا کسی سے جا کے بولنے کے لیے کہ دیکھو بھئی آپ کے گھر میں تو مطلقہ ہے، آپ کے گھر میں تو بیوہ ہے، لڑکی جوان ہے، آپ کیوں شادی نہیں کرتے دوسرا نکاح؟ تو بولتے ہیں ہاں ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ہم دیں گے اپنی لڑکی کو، لیکن کیونکہ ان کی پہلی بیوی ہے اس لیے ہم نہیں دیتے۔ ہاں، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں اچھے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، دیندار ہے، سب کچھ ہے، اچھا سب کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں، لیکن ہم اس لیے نہیں دیتے، صرف ایک مسئلہ ہے کیونکہ ان کی بیوی ہے۔ ہاں، دیں گے ہم کب؟ یا تو ان کی بیوی کو وہ طلاق دیں، یا نہیں تو ان کی بیوی مر جائے۔ یہ ہے آج حالت، کسی کی بیوی مر گئی تو دیتے، یا اس کی طلاق ہو گئی تو دیتے، لیکن ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کو ہم نہیں دیتے۔ یہ آج ہمارا ذہن بن کے رہ گیا۔ حالانکہ اپنی بچیوں کو جو کہ 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کے اندر بیوہ بن کے گھر کو آ گئی، ان کو ویسے ہی پوری زندگی تڑپاتے ہوئے رکھ لیتے، لیکن اس کو نہیں کرنے دیتے۔ تو جب میرا نکاح ہوا تھا تو دیکھیے، آج جیسا کہ میں بتایا کہ ہمارا معاشرہ پورا، ہمارا ماحول پورا اس کو غلط سمجھ کے رکھا، اس کو بہت برا عمل سمجھ کے رکھے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے نا بہت بڑا دھوکہ سمجھتے ہیں۔ ایسے حالات میں دوسرا نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن میں اپنی بات بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا، جب میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو میں اپنے رشتہ داروں کے، قریبی میرے رشتہ دار کچھ تھے، ان کو بولا تو وہ لوگ بھی حیبت میں آ گئے، وہ لوگ پر بھی پریشان ہو گئے، پہلے تو یقین نہیں ہوا، تو کچھ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو لے کے گیا، اور الحمدللہ کیا ہے، میری پہلی بیوی کا میں پہلے سے ذہن بنا کے تھا تو وہ راضی تھی اور وہ میرے ساتھ بھی آئی الحمدللہ۔ تو بہرحال جب ہم گئے اور نکاح بھی ہو گیا، اس کے بعد میں پھر اپنے رشتہ داروں کو بتایا تو وہ بولنے لگے، دیکھیے لوگوں کا ذہن کیسا ہے، کئی رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں جو نکاح کے بعد پہلے تو یقین نہیں کرے کہ دیکھو فیاض کا نکاح ہو گیا، کل صبح آپ کو آنا ہے، تو بالکل وہ آنے کے لیے نہیں بلکہ وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کئی لوگ تو یہ بولے یقین نہیں آ رہا ہم کو، بعد میں جب ان لوگوں کو یقین آ گیا تو بول رہے کہ ارے ایسا کیسا ہو گیا، ایسا کیوں کرے، ہاں یہ تو ہمارے کو اچھا نہیں لگ رہا۔ کئی لوگ یہ بول رہے ہمارے کو اچھا نہیں لگ رہا، ہمارے تو حیبت ہو گئی تم بولتے جی، ہمارے تو رات تمام نیند نہیں آئی، ہمارے تو کھانا نہیں کھانا دل بولا، ہم تو ابھی تک بھی اسی پریشانی میں، ہم کھانا نہیں کھا سک رہے، ایسا کیسا کرے۔ یہ تو مطلب کہ فیاض دھوکہ دیے کسی کو، ایسا ہو گیا، یہ تو حیبت، اور ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، اور کئی دنوں تک بات کرتے ہوئے بھی نہیں، تم جو کرے وہ اچھا نہیں کرے، جو بھی کرے مطلب یہ غلط کرے، اچھا ہی نہیں کرے، ایسا نہیں کرنا تھا، یہی فیلنگ ہے لوگوں کی۔ حالانکہ میں ان کو سمجھایا اس کے بعد۔ تو دیکھیے آج اس کے تعلق سے کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی بولنا نہیں چاہتا، کوئی کرا تو اس کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور یہ تو میرے رشتہ داروں کی بات تھی۔ لیکن جب میرے
اپنے دوستوں کی باری آئی، مطلب یہ ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میرے دوست کہنے لگے کہ بھائی تم تو نکاح کر لیے لیکن تمہاری نکاح کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی پرابلم شروع ہو گیا۔ جیسے ہی تمہارے نکاح کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہمارے دوست بول رہے تھے کہ ان کی بیوی اسی دن بول رہی تھی کہ دیکھو تمہارے دوست نکاح کرے اب تم بھی کرتے ہوں گے، اب تم بھی کرتے ہوں گے دوسرا نکاح، اب ہمارے کو پریشانی ہے، تم میرے کو وعدہ کرو نہیں کرتے بول کے۔ کئی لوگ جو ہے نا رات تمام ان کی بیویاں نہیں سو گئی اس ڈر سے کہ انہوں کہاں کرتے گی بول کے، اور کئی لوگ تو وعدہ لے لیے، کئی لوگ خصمہ کھلا لیے، اور کئی لوگ تو یہ بول دیے کہ دیکھو کرنا ہے تو کرو لیکن میری زندگی میں نہیں کرنا، اگر کرے تو پھر میں مر جاؤں گی دیکھو، یا نہیں تو مجھے چھوڑ دے کے کر لو۔ ارے یہ کیا گناہ ہے، یہ کوئی حرام چیز ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کو مشکل بنا کے رکھے، غور کرنا۔ تو بہرحال آج نکاح کیوں نہیں کرنے دیتے، آج دوسرا نکاح جو ہے نا کیوں نہیں کرنے دیتے، کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کے کچھ وجوہات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے اور نہیں کرتے لوگ مرد حضرات۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک تو عورت کے لیے وہی مسئلہ کہہ رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے دوسرے نکاح کی بات کر رہی، کتنی بے شرم عورت ہے، کتنی بے حیا عورت ہے، یہ بول کے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے عورت نکاح نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح مرد بھی اسی لیے نکاح نہیں کرتا رہے، لوگ ہم پورے کیا بولتے بھائی، ہاں میری بیوی کیا بولتی ہوں گی، یہ ہوتا وہ ہوتا، اس لیے جو ہے لوگ کیا کہیں گے اس ڈر کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہندوانہ سماج کا اثر ہے جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دیکھیے اگر مذہبی کتابوں کو نکال کے دیکھیں گے تو کسی بھی مذہب میں ایک نکاح کے تعلق سے حکم نہیں آیا، ایک سے زیادہ ہر مذہب کے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ نکاح ان کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اثر ایسا ہے ماحول کا کہ سب کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے، ہمارا بھی ایک ہی ہونا، اگر کرے تو بدنام ہو جاتے، اس لیے جو ہے نا اس اثر کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ کتنی بری بات ہے سمجھتے ہیں، کیا ہے یہ بہت بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بے حیائی والی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر یہ بری بات ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا میری ماں بہنوں، کیا ہمارے صحابیات نے جو کیا یہ برا کام کیا؟ نعوذ باللہ، آپ ہمارے صحابیات سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابیات جو بھی تھی ان سے بھی زیادہ پاک باز، ان سے بھی زیادہ عزت والے ہیں، آپ اس کو برا عمل سمجھ رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں کرتے، مطلب دوسرا نکاح کرنے سے کیوں روکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ عیاشی سمجھتے ہیں، کیونکہ چار عورتیں نہیں رکھے تو یہ عیاشی ہے۔ دیکھیے عیاشی تو وہ ہوتی ہے جو بغیر نکاح والے کرتے ہیں، بغیر نکاح کے، نکاح سے پہلے کرتے ہیں یا نکاح کے بعد افائر سے رکھتے ہیں نا، 1 سے 4، 4 سے 10، کتنے ہیں آج، یہ سب چیزیں اس کو بولتے ہیں عیاشی۔ زنا کرنا، زنا کے اڈوں پہ جانا، افائر سے رکھنا، یہ عیاشی ہے۔ حالانکہ نکاح یہ عیاشی نہیں ہوتی، یا تو ذمہ داری ہوتی ہے، اگر نکاح کرے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کو کھلانے کی ذمہ داری، اس کے اوپر اس کا خرچ، اس کا بوجھ پورا اٹھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عیاشی نہیں ہوتی۔ اور اگر اسے عیاشی کوئی کہتا ہے تو غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کے لفظ ہے، اگر یہ عیاشی ہوتی تو نبی بھی کرے، ہمارے انبیاء کرے، ہمارے صحابہ کرے، سمجھ رہے نا، یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح کیوں نہیں کرتے، اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ہنگامہ کر دیتی، پہلی بیوی جو ہے وہ ہنگامہ کر دیتی، اس کی ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے اکثر لوگ، اسی لیے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دوسری بیوی یا دوسری شادی کے تعلق سے الفاظ نکالنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں بھی ہوتا ہے ایسا نکاح تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ ہنگامہ کر دیتی، کیسا ہنگامہ کر دیتی کہ ہو گیا، آپ شادی کر لیے تو سیدھا کیا ہے، لڑائی، جھگڑا، کھانا بند، اپنے بچوں کو لے کے میکے کو چلے جانا، یا اپنے بھائیوں کو لے کے آ کے پٹوانا، مارنے لگانا، یا نہیں تو پولیس کیس کرنا۔ اور کئی عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کے غیر موجودگی میں اس کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرا، اس کے زمین، اس کے جائیداد، اس کی پراپرٹی، پورے پیپراں لے کے اس کے گھر کو بھی لاک کر کے، اس کے گاڑی کو بھی لاک کر لے کے چلے جاتی، ہو گیا۔ بیوی اتنا زیادہ ہنگامہ کر دیتی، خودکشی کر لیتی، میں مر جاتی، نہیں تو ایسا کرتی ویسا کرتی، چھوڑتے، اتنا ہنگامہ بھائی اللہ اکبر، ذلیل کر کے رکھ دیتی، سب لوگوں کے سامنے اس کو، اپنے شوہر کو ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ اس وجہ سے کیا ہے، لوگ جو ہے سو آج دوسرا نکاح نہیں کرتے، اور عورتوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے، شوہر سے بولتی ٹھیک ہے اگر تمہارے کو عورت کی ضرورت ہے تو ایک نہیں 4 عورتوں کے پاس جاؤ، اعوذ باللہ، ایسی بھی عورتیں ہیں، ایک نہیں 4 عورتوں کے پاس جاؤ، لیکن نکاح نہیں کرنا، نکاح میں اکیلی رہنا بس،
اور کئی مردوں کے تعلق سے ایسا بھی معلوم ہوا ہمارے دوستوں کے تعلق سے کہ جب وہ نکاح کرے 4-5 سال، کچھ لوگ تو بیچارے 10-10 سال تک معلوم نہیں ہونے دیے، بیوی کے پورے حقوق ادا کرتے رہے، لیکن جب 5 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے جو 5 سال پہلے ہی نکاح کرا، تو پھر اس وقت ہنگامہ شروع کر دیتی ہے، اس وقت پھر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یا تو اس کو چھوڑو یا نہیں تو میرے کو چھوڑو۔ کئی عورتیں تو ایسی اپنے بچوں کو لے کے چلے جاتی ہے اپنے واٹس ایپ گروپوں پہ، اور وہاں یہاں سب جو ہے سو یہ بھیج دیتی کہ میرے بچوں کا باپ مر گیا، آج کے بعد میں بیوہ ہو گئی، میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، اس طرح بھی الفاظ بولتے ہوئے لوگوں کے سامنے مشہور کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ آج پھر کیوں نہیں ہو رہا دوسرا نکاح؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، عورت اپنے خاوند کے ساتھ پیار میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتی، یعنی میں ہوں تو پھر میرے ساتھ میرا شوہر رہے، میرے شوہر کے ساتھ میں اکیلی ہی رہوں، شرکت برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اصل میں یہ اپنے خاوند کو غلام بنانا ہے۔ غلام کے تعلق سے آپ کو اختیار ہے کہ غلام میرا ہی ہوگا، میری بات ہی مانے گا، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ غلام کا مطلب ہوتا ہے وہ جیسا بولے ویسا سن لینا۔ اب غلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، اس کو غلام بولتے۔ تو شوہر غلام نہیں ہوتا، یاد رکھو، شوہر غلام نہیں ہوتا۔ اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو دوسری شادی ہوتی ہے، اگر شوہر کی دوسری شادی ہوتی ہے تو اس کو آج ہم نام دے دیے سوکن یا سوتن، تو اصل میں یہ دوسرے مذہب میں سوتن یا سوکن یہ گالی کے نام پہ آتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے گالی کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، سوکن یا سوتن، اس لیے استعمال ہوتا ہے وہ گالی کے طور پر۔ لیکن اب وہی ہمارے ذہن میں ہے، سوتن بولے تو یہ گالی ہے، اب سوتن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، سوکن ہم نہ سوکن بنیں گے نہ کسی کو بننے دیں گے، یہ ہمارے ذہن میں۔ اگر سوکن نہ سمجھے اسے، اگر اسے بہن سمجھے، اگر اسے ایک سہیلی سمجھے، تو پھر یہ پرابلم ہی ختم ہو جاتا۔ ہاں، یہ پرابلم ہی ختم ہو جاتا۔ اور ہم سمجھتے یہ محبت، یہ محبت نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ محبت نہیں، یہ خالی کافروں کی، غیر مسلموں کی مشابہت میں، ان کی محبت میں، ان کے کلچر کے اثرات کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں میری بیوی کے لیے ایک ہی اور میری بیوی میرے لیے ایک ہی رہے گی۔ یاد رکھو یہ بہت غلط سوچ ہے، اس سوچ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر آپ سوچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے نکاح ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 9 نکاح ہوئے نا۔ سوتن آئی وہ برداشت کرے نا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسی محبت کے ساتھ رہتی تھی، یہ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی، ایک دوسرے کے لیے تیار کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، کبھی ایک دوسرے کی شکایتیں، لڑائیاں، جھگڑے اس طرح نہیں ہوئے صحابہ کے زمانے میں آج جیسے ہوتے۔ کیوں؟ ذہن یہ بن گیا کہ سوتن بولے تو دشمن نہیں، اگر اسے بہن بناتے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ یاد رکھو یہ جو شرکت برداشت نہیں کرتے بولے نا، یہ غیر مسلموں کے سماج سے آیا ہوا یہ اثر ہے۔ اگر اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچتے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہتا، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح محبت بڑھ جاتی ہے اور کم ہو جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا، یہ سوچتے ہیں، یعنی اگر 2 عورتیں آ گئی تو محبت بڑھ جاتی دونوں کی طرف، وقت نہیں ملتا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کبھی ایسی شکایت نہیں آئی۔ پھر وقت نہیں ملتا، یہ جو بولتے نا، اچھا اگر وہی شوہر پیسے کمانے کے لیے دبئی چلے جائے، سعودی چلے جائے، سالان سال 10-10 20-20 30-30 سال بھی ایک رہتا ہے تو کوئی بات نہیں جی، ٹھیک ہے آپ کماتے رہو یا مجھے پیسے بھیجتے رہو، ہم آرام کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا تو ایک دن ادھر چلے جاتا ہمارا، بلکہ یہ جو ڈر ہے نا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اب یہاں پر سوچنے بھی والی بات یہ ہے کہ محبت کم ہو جاتی، ظلم ہوتا، بلکہ اگر ہم لوگ سوچتے ہیں تو اس کا مطلب پھر اگر ایک ہی بیوی والی جو ہوتی ہے نا، ایک شوہر کے نکاح میں ایک ہی عورت جو ہوتی ہے وہ تو نعمتوں میں رہنا تھا۔ پھر اگر دوسری شادی کرنے سے ظلم ہوتا تو پھر ایک ہی شادی کرنے سے پھر وہ تو نعمتوں میں رہنا، کبھی لڑائی نہیں ہونا، کبھی جھگڑا نہیں ہونا تھا۔ کیا ایسا ہے؟ آج جتنی بھی طلاق ہوتی ہے وہ سب ایک عورت والی ہی ہوتی ہے نا، ایک بیوی والی ہی ہوتی ہے، پھر طلاق کیوں ہو رہا؟ پھر ایک ہوتے ہوئے ظلم نہیں ہونا تھا نا، یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پراپرٹی چلے جاتی، ایک وجہ یہ ہے اس کی کہ پراپرٹی ہماری چلے جاتی، یہ ایک ڈر ہے، اصل ڈر یہ ہے، کوئی دوسرا ڈر نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ شوہر ہے، شوہر کا کمایا ہوا، اس کا گھر، اس کا بیلنس، اس کی پراپرٹی پوری بیوی کی ہے، اسی لیے اکثر عورتیں پہلے ہی لکھا لیتی ہے، اپنے نام پہ کرا لیتی ہے، وہ باہر رہتا وہ جو بھی کماتا پورا اپنے نام پہ کر لیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کو اس کے شوہر سے 4واں یا 4تھا یا 8واں حصہ ملتا ہے،
اس کی پراپرٹی میں، لیکن پوری پراپرٹی اپنے سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، بچے ناراض ہو جاتے، بچے عزت نہیں کرتے، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اگر بچوں کو بھی بچپن سے اسلامی تعلیم دیتے، اسلام کیا ہے سکھاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں بیٹا، ہمارے صحابہ کی اتنی بیویاں تھیں، ان کے یہ بیوی کے اتنے بچے، یہ بیوی کے اتنے بچے، اس طرح اگر ہم اسلامی تعلیم دیتے، یہ اللہ کا حکم کیا ہے سمجھاتے، تو بچے جھگڑا نہیں کرتے، حالانکہ بچے محبت سے رہتے۔ ہم تعلیم نہیں دیے، اسلام سے دور ہم ہو گئے اور بولتے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے سو ظلم ہوتا، انصاف نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگ یہ بولتے کہ نہیں انصاف نہیں ہوتا انڈیا میں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام میں اصل میں دیکھا جاتا کہ دوسری تیسری چوتھی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام میں اصل دیکھا جاتا انصاف کون کرتا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی دینداری اچھی ہے، یہ سمجھو۔ لیکن یہ انڈیا کا ہے تو انصاف نہیں دیتا، عرب کا ہے تو انصاف دیتا، یہاں کا دیتا وہاں کا نہیں دیتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب کچھ اور باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بول کے کئی لوگ شادیاں کر لیتے ہیں۔ جھوٹ بول کے جب جذبات میں آ کے شادیاں کرتے نا، تو وہیں پر پھر نقصان ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان یہاں پر ہوتا ہے۔ کیسے؟ لوگ کئی جھوٹ بولتے، جیسا کہ پہلی بیوی کی اجازت ہے بول کے کئی لوگ جھوٹی باتیں بول کے شادی کر لیتے، لیکن جب معلوم ہوتا، شادی کے بعد پہلی بیوی کو معلوم ہو جاتا، اب وہ لوگ جب وہ ہنگامہ شروع کر دیتے تو اب دوسری بیوی کے اوپر ظلم کرتے، اس کے پاس آنا نہیں، اس کے پاس جانا نہیں، اس کو کیا ہے وقت نہیں دینا۔ ہاں پھر تھوڑے دن ہو گیا، پہلی بھی وہاں پر ہنگامہ کر رہی بولے تو اب اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو وقت نہیں دینا، کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر ظلم کر کے اس کے ہاتھ سے خلا لینے لگانا یا طلاق دے دینا، کچھ تو بھی کرنا بول کے یہ نیت ہوتی۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے، آج جھوٹ بول کے کیسے شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہے، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ہمارے پاس بہت ہے جی، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، ہم صرف ایک غریب لڑکی کو سہارا دینا چاہ رہے، یہ بول کے غریب بچیوں کے پاس جا کے شادیاں کر لیتے، ہم وعدے کر لیتے ہم تمہارے کو گھر دیں گے، ہم تمہارے کو یہ دیں گے وہ دیں گے، لیکن جب معلوم ہو جاتا پہلی بیوی ہنگامہ کرتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں دیتے، اس سے پھر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اب ایسے حرکتیں کرنے والے دوسرے لوگ جو اچھی نیت رکھتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے۔ دیکھو اسی لیے تو عورتیں گالیاں دیتی، بددعائیں دیتی، کئی لوگ ہم بولتے ہیں یہ بڈھا جا کے وہاں پر شادی کر لیا، وہ عورت کے اوپر بیچارہ ظلم کر رہا ہے، دیکھو اس لیے دوسری شادی بولے تو نفرت، اب دوسرا کرنا بھی چاہ رہا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے ایسے لوگ غلط اعمال کر کے، یاد رکھو۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے، پہلی بیوی کی بد اخلاقی اور نافرمانی اور بیمار اور اولاد نہ ہونے کے بہانے بنا کے کر لیتے، جھوٹ باتیں بول کے۔ کیسے؟ نہیں میری پہلی بیوی اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں میرے کو بچے نہیں ہے، یہ ہے وہ بیمار ہے اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب معلوم ہو جاتا پہلی بیوی کو تو پھر ہنگامہ ہو جاتا، پھر اسی طرح اس کے اوپر ظلم کراتے۔ پھر اور ایک بات یہ ہے کہ دین کا کام کرانے کا جذبہ، مطلب ہم بس اس لیے نکاح کرنا چاہ رہے کہ ہم یہ بچی کو جو ہے نا عالمہ ہونا، اور خاص طور سے یہاں مدرسے میں پڑھے سے ہونا، کئی لوگ رشتے کہیں تو بھی عالمہ رہے تو دیکھو بھائی، کہیں تو بھی دائیار ہے تو دیکھو بھائی، کیوں ہم دین کا کام کرانا چاہ رہے اس لیے دوسرا نکاح کرتے۔ اللہ دین کا کام ابھی یاد آیا، پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟ پہلی شادی کے وقت دین کا کام کیوں یاد نہیں آیا؟ اور وہ بھی خود کرانا، پھر بیوی سے کرانا بلکہ ایک کو خواہش، وہ بھی اب مدرسوں میں جا کے یتیم بچیوں کو ڈھونڈ کے، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں رہتا بول کے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جھوٹی باتیں بول کے ہم دین کا کام کراتے بول کے جو کیا ہے اس طرح نکاح کر لیتے، پھر بعد میں یہی لوگ دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جاتے، بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح عورتیں بھی کیا بولتی، نہیں اب ہم کیا ہے، ایک تو جھوٹی بات یہ بولتے کہ پہلے شوہر سے جو بھی طلاق ہو گیا وہ بد اخلاق تھا، وہ اچھا نہیں تھا، وہ دیندار نہیں تھا، یہ تو بولتے۔ اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہمارے کو 2 وقت کی روٹی ملے تو بس ہے، عزت کی زندگی میں ملے تو بس ہے، یہ بول کے شادی کر لیتے۔ اس کے بعد پہلے تو ایسا اچھا کمپرومائز بھی کیسا کر لیتے، اب ان کو بھی شادی ہونا بول کے رہتا، اب ان کو بھی رہتا۔ اور عورتوں بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے خالی پراپرٹی کے لیے شادی کر لیتے، ہاں بڈھا ہوئے تو ہوا کیا ہوا، اس کے پاس پراپرٹی بہت ہے، اس کو شادی کر لیں گے بول کے کر لیتے، اس کے بعد اس کے پیسے چوری کر لینا، اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کی پراپرٹی کھینچ لینا، ایسا بھی کرتے۔ اور کئی عورتیں ایسے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے، 4 5 شادیاں کر لیتے، ایک کے ساتھ ابھی خلا بھی نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں ہوتا، اور ایک کے ساتھ بھی شادیاں کر لیتے پیسے کے لیے، ایسے بھی بدماش قسم کی عورتیں ہیں، سمجھ رہے؟ تو اب کیا ہوگا، پہلے جذبات میں آ کے انہوں بھی بولتے ٹھیک ہے دیکھو میں میری بیوی سے چھپا کے شادی کر رہا ہوں، میں تمہارے پاس جو ہے نا خالی رات کے وقت نہیں آ سکتا، خالی دن میں آ سکتا، میں ہفتے میں 1 بار آ سکتا، ہفتے میں 2 بار آ سکتا، مہینے میں 2 بار آ سکتا، تمہارے کو وہاں رکھوں گا یہاں رکھوں گا، چوری سے چھپا کے رکھ دیتا، اب اس کو جو ہے سو ایک روم میں کمرے میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیتا، اس کے پاس جاتا نہیں، اس کے حقوق نہیں دیتا۔ ارے یہ انصاف نہیں ہوتا نا بھائی، یہ انصاف کیسے ہوتا؟ یاد رکھو انصاف تو کیا ہے، جب تم پہلی بیوی کو جتنا وقت دے رہے ہو دوسری بیوی کو بھی اتنا دو، ایک ساتھ رکھو، ایک گھر میں رکھو،
دونوں کو وقت دو، ایسا ہوتا. لیکن نہیں، آپ خالی دن میں آ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ بھی پہلی بیوی سے ڈر کے مارکیٹ کو جا رہا ہوں، ترکاری کو جا رہا ہوں ایسا بول کے چوری سے وہاں سے بھول کے آتا. یہاں پر خالی 10 منٹ 15 منٹ رہتا پھر بھاگ جاتا. 24 گھنٹے وہ اکیلی زندگی گزارے گھٹ گھٹ کے مارے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف کہاں کا رہا؟ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کو بڑھاپے میں سہارا بنتی بول کے کر لے رہے. استغفر اللہ، شرم نہیں آتی بولنے کے لیے؟ بڑھاپے میں سہارا بننا، بڑھاپے میں سہارا بننا بول کے کم عمر کی بچیوں کو شادیاں کر لیتے. ایسا کیوں نہیں ہوتا پھر کسی بوڑھی بیوہ عورت کو میں سہارا بنوں بول کے اپنے سے 10-15 سال زیادہ عمر والی کو شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم بوڑھے ہو گئے تو وہ جوان عورت تمہاری خدمت کرنا، لیکن تم کسی کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ پھر یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں پر کیا ہے کہ سنت یاد آ جاتی. کیسے یاد آتی؟ اب دیکھو کیا بولتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. نہیں کئی لوگ میرے سے بھی بولتے ہیں نا، نہیں فیاض بھی ہمارے کو دوسرا نکاح کرنا ہے، کہاں تو بچی رہے تو دیکھو نا، کہیں بیوہ متعلقہ رہے تو بھی چلتا، کیسے بھی رہے تو چلتا، لیکن ہمارے کو کیا ہے شادی کرنا ہے. کب بولتا؟ وہ 50 سال کی عمر میں یاد آتا اس کو. دوسرا نکاح کرنا کب یاد آتا؟ 50 سال کی عمر، 45 کے بعد 60 کے بعد جب اٹھنے بٹنے نہیں آتا، کمر میں درد گھٹنوں میں درد ہوتا، اس وقت اس کو دوسری شادی یاد آتی. اب اگر کوئی کسی لڑکی کے تعلق سے کچھ لوگ تو بتا کے بولتے نہیں وہ لڑکی ہے نا، غریب بچی ہے نا، وہ تمہارے وہاں پر آتی نا بھائی، تم ان سے بات کرو نا، ایک بار بولو نا، میرے کو کیا ہوا، اچھا ہو نا. اور کئی لوگ تو دھوکہ دے کے داڑھی کو کلر لگا لے کے جاتے، سفید بال ہونے کے بعد بھی دھوکہ دے کے شادی کر لے. اور وہاں پر سنت کیا یاد آتی کہ جب ہم بولتے ہیں کہ بھائی وہ بچی بول رہی کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، وہ کیسے پسند کرے گی، اور کوئی بھی عورت کیسے پسند کرے گی، آپ 50 سال کے ہیں، آپ بول رہے کہ فلاں سے نکاح، تو بول نہیں فیاض بھی تم جا کے تھوڑا سمجھانا تھا. نہیں کیا بول کے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے نا، زیادہ عمر والے سے بھی نکاح کر سکتے نا اسلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے نا. پھر اب یہاں پر سنت ہی آ جاتی، سنت بولو، دین بولو، ہاں صحابہ کے واقعات بول کے ہمارا نکاح کراؤ نا. اللہ اکبر، دوغلے ہے. کیسے دوغلے ہے؟ کیوں بھائی تم 50 سال کی عمر میں 25-30 سال والی عورت سے نکاح کرنا چاہتے، کیا تم اپنی بچیوں کو 50 سال والے آدمی سے نکاح کر کے دینے کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو دو نا پھر نکاح میں کسی کے 50 سال والے کے، اس کی دوسری بیوی بناؤ نا. پھر کیوں نہیں بناتے؟ یہ دھوکہ ہے یہ. ہاں اپنے لیے الگ سے اور دوسروں کے لیے الگ سے، یہ انصاف تو نہیں ہے نا. پھر 50 سال کے بعد کہیں کو یاد آیا بھائی دوسرا نکاح، 60 سال کے بعد کیوں یاد آیا؟ دیکھو شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اگر کرنا ہے تو کرو نا بھائی. 25 سال کی عمر میں اگر آپ کا نکاح ہوا، 26 سال میں کرو دوسرا نکاح، 30 سال میں کرو دوسرا نکاح. جب جوان ہے اسی وقت کرو، پہلی شادی کے 4-5 سال بعد کرو نا. کیوں نہیں کرتے؟ پھر 10 سال کے بعد جلدی سے نکاح کرو نا، 30 سال کی عمر میں کرو، 35 سال کی عمر میں کرو. کیوں نہیں کرتے؟ 50 سال کے بعد اس عمر میں تم نکاح کرتے، وہ بھی 18 سال والی 20 سال والی بچے سے نکاح کرتے، اس کے کیا حقوق ادا کریں گے تم؟ اکثر لوگ یہ جتنے بھی چوری سے کرتے اور یہ عمر کا جو زیادہ فاصلہ ہوتا ہے یہ لوگ کرتے، یہی لوگ سب سے زیادہ دھوکہ بنتے اور اچھی نیت سے جو کرنے والا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتے، اسلام کو بدنام کرنے والے بنتے. آپ لوگ، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا. غیر مسلم بھی تھوک کے جاتا، دیکھ کیسا ہے، 50-60 سال والا اسی بچی کو شادی کر لیا اور اب حقوق نہیں دے رہا، روڈ پہ آ گیا، پولیس اسٹیشن میں آ گیا. اچھا اس کی میں کچھ حکمتیں بھی بتاؤں گا. کیا ہے شادی کرنے کی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے، ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، یہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت دیکھیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا. تو اس لیے ایک بیوی ہے تو زیادہ بچے، 2 ہے تو اور زیادہ، 3 ہے تو اور زیادہ بچے ہوں گے. سمجھ رہے نا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. زیادہ بچے ہیں تو ہماری امت جب زیادہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن فخر کریں گے. اب دوسری وجہ کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ بہتر جانتا، اللہ ہمارا بنانے والا خالق ہے، مالک ہے، وہ بہتر جانتا، مصلحت کے بغیر وہ کوئی حکم نہیں دیتا. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے یہ اللہ کا حکم سمجھنا ہے ہم کو. اچھا اس کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہے تعداد میں، کہیں پر بھی دیکھ لو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مرد کم ہوتے ہیں. اس لیے اگر ایک ایک سے ہی نکاح ہوگا تو پھر باقی عورتوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خواتین کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ جیسا کہ ہر مہینہ عورتوں کے لیے حیض آتا ہے، کسی کے لیے 4 دن 5 دن 8 دن، تو اب کیا کریں ایسے حالات میں؟ مرد کیا کرے؟ ایسے ہی دنوں میں مرد پھر دوسری طرف جھانکتا ہے.
پھر وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی لیے زنا کرتا ہے، افیئرز کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 40 دن تک نفاس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نفاس کے دنوں میں بھی کیا کرے وہ، اب وہ کیا کرے، اسی لیے ایسے ہے دنوں میں وہ دوسروں کو جھانکنا یا زنا کرنا، افیئرز رکھنا، یہ تمام چیزیں، زنا بالجبر کرنا، یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، اسی لیے کیونکہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ پھر اسی طرح بیوہ، مطلقہ، غریب اور کالی لڑکیوں کا سہارا بننے کے لیے بھی یہ ایک حکمت ہے اس میں۔ اب بیوہ مطلقہ کو کون شادی کرے، اس کے اوپر میں اس سے پہلے ہی بات بتا چکا، اس لیے اب ان کا نکاح کیسے ہو، اگر جب ہم دوسرا نکاح کریں گے آسان ہو جائے گا ان کا بھی نکاح، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسری شادی اصل میں اس لیے نہیں ہے، دوسری شادی اس لیے نہیں ہے کہ ہر مرد کی 2 بیویاں ہو، دوسری شادی اصل میں اس لیے ہے کہ ہر عورت کا ایک شوہر تو ہو، ہر عورت کا ایک شوہر تو ہو۔ بیوہ مطلقہ کا شوہر کون، پھر کب بنے، کیسے بنے، جب دوسرا نکاح ہوگا تبھی تو بنے گا نا، تو سمجھ رہے، تو اس میں حکمت یہ بھی ہے۔ اور آج کے حالات اگر ہم دیکھیں، آج ہر طرف ننگا ناچ، بے حیائیاں، بے شرمیاں، ہاں یہ ننگے کپڑوں کے ساتھ ناچنے گانے والی، یہ تمام چیزیں، زنا کاریاں، بدکاریاں عام ہو رہی ہے۔ ایسے زنا اور بدکاریوں کے زمانے میں ہاں ایک مرد کیا ہے، اپنی عورت کے علاوہ دوسری عورتوں کے طرف جھانکتا ہے، افیئرز رکھتا ہے، اس سے بہتر ہے اگر حلال طریقے سے وہ نکاح کر لے تو پھر اس کے لیے کیا ہے نیکی اور ثواب ہے، لیکن حرام کاریاں کرے گا تو اس کے لیے پھر کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں حالات اتنے برے ہیں، آج حالات اتنے برے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے نیوز آیا تھا نا، چنئی میں کچھ لوگ ملے، ایپ کے ذریعے سے وہ ایک چلا رہے ہیں، ایک کیا ہے، ایک ہوٹل چلا رہے ہیں، کیا اس کے اندر جو مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ اگر زنا کرنا چاہے تو وہ اپنے لیے کیا ہے، ایک میسج کر کے چھوڑ دے، اب وہ لوگ انتظام کریں گے، یعنی تم اپنی بیوی کو لے کے آؤ، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنی بیوی کو لے کے آئے گا، تم اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، وہ تمہارے بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، اس طرح سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ یہ چل رہا ہے، آج ماحول میں ایسا ہو رہا ہے، اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس، ہاں آج اتنے بے غیرت ہو گئے، بے شرم ہو گئے لوگ، آج صرف شہوت 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 بری ہوئی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ افیئرز کرتے ہیں، شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو۔ یہ بھی کیسا معلوم ہوا، ایک مرد جو ہے سو اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، جا اب تو اس کے لیے راضی ہو جا، میں اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا ہوں، تو بھی جا اس کے پاس جا کے زنا کر کے آ جا، چل جائیں گے ہوٹل میں، بول کے زبردستی کر رہا تھا، تو وہ جا کے پولیس کمپلینٹ کری، تو پھر ایسا یہ اس طرح جو ہے سو معلوم ہو گیا۔ یاد رکھو، مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں چاہتا ہے، عورتوں کو چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ 4 بیویوں کی اجازت دیا، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم لوگ کیا ہے، آگے بڑھیں گے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اجازت، اچھا یہاں پر اجازت کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جب اجازت دے دیا تو پھر پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بول کے بتا کے کرے تو اچھی بات ہے، بولنا بتانا اچھی بات ہے، ورنہ وہ بعد میں جو ہنگامہ، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے نا، یہ سب نہیں ہوں گی، پہلے بولنا بہتر ہے، اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ضرور بولے پہلی بیوی کو، اس کو منوائیں۔ دیکھیے آپ اگر بولیں گے، اچھے اخلاق سے سمجھائیں گے، ہاں ان کو اپنے حقوق دیتے ہوئے رکھیں گے، اسلام کیا ہے سمجھائیں گے، اللہ کا ڈر، ایمان، یہ تمام چیزیں سکھائیں گے، تو وہ ضرور بیوی اجازت دے گی آپ کو۔ آج کئی لڑکیاں ہیں بھائی، دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکیاں دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہے، عورتیں بھی اپنے شوہر کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کچھ کون، جب وہ دیندار ہوتی ہے تب، یاد رکھو۔ ہاں میں بھی اپنے تعلق سے یہ بتا رہا ہوں، جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا کہ الحمدللہ میں میرے دونوں بیویوں کے لیے میں خوشی کے ساتھ کبھی دعا کے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ دونوں کو بھی خوش رکھے، کیونکہ الحمدللہ دونوں بھی دیندار ہیں، کچھ معاملات میں مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں، لیکن جب یہ دوسری شادی کا معاملہ آیا تو کبھی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ میں ان کے حقوق دیا، ان کو میرے اوپر بھروسہ تھا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں دوسری کو کر لے کے کسی کو نظر انداز نہیں کروں گا، یہ ان کو پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ خوشی سے آگے آئے اور قاضی کے سامنے بیٹھ کے سگنیچر کر کے دیے، اور میری شادی میں موجود تھی میری پہلی بیوی، اور میری دوسری بیوی کو میں جب ساتھ میں لا رہا تھا تو دونوں بھی ساتھ میں تھے، ایک گاڑی میں تھے، ہوگا ایسا۔ اور آج بچیاں بھی ہے کرنے کے لیے تیار ہے بھائی، کئی بچیاں ہیں دیندار، مدرسے میں پڑھنے والی، دین کو سمجھنے والی، بیوہ مطلقہ کے علاوہ کنواری ہے، ابھی اپنے لیے کیا ہے دوسری، تیسری بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھی 2 شادیاں ہو گئی الحمدللہ، اس کے علاوہ تیسرا بھی پیغام آیا،
تیسرا بھی آیا، ایک نے، ایک سے زیادہ بھی آئے تھے، لیکن ایک لڑکی تو ڈائریکٹ آ کے پوچھتی ہے، مجھ سے سوال کرتی ہے کہ دیکھیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. میں بولا کہ نہیں میرا تو ابھی ارادہ نہیں ہے. تو وہ بولتی ہے کہ کیوں ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ تو میں بولا کہ میری آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی ہیں. تو اچھا میں سمجھا تھا کہ پہلے اس کو نہیں معلوم ہوگا اس لیے یہ پوچھ رہی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو میں بولا میری 2 شادیاں ہو گئی، 2 بیویاں ہیں. تو وہ بولتی ہے کیا پرابلم ہے 2 ہوا تو تیسری بناؤ نا. تیسری، اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں بولا کہ نہیں ابھی تو میرا ارادہ نہیں ہے. تو وہ بولتی ہے شاید تم یہ سوچ رہے ہوں گے مطلب کھلانا پلانا یہ جو بھی اخراجات ہوتے اخراجات بڑھتے، اس لیے شاید آپ تیسری نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ شادیاں زیادہ کرنے سے برکت آتی نا. وہ لڑکی بول رہی تھی شادیاں زیادہ کرنے سے برکت آتی نا، پھر کیا رکاوٹ ہے، آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں ذہن بنا کے نہیں تھا تیسری شادی کے لیے، لیکن ہے ارادہ ہے. لیکن میرا کام کیا ہے، ہاں میں کیا کام کرتا ہوں، میری حالات کیسے ہیں، میرے ماحول کیسا ہے، میرے کو جو سپورٹ بنتی ہے ویسی لڑکی سے نکاح کروں گا، آئندہ بھی کروں گا، تیسری بھی کروں گا، چوتھی بھی کروں گا اللہ نے چاہا تو. لیکن اپنے اپنے حساب سے جو بھی ہم جو چاہتے ہیں ویسی ملے تو ضرور کریں گے. لیکن اب وہ جو لڑکی یہ باتیں بول رہی تھی تو اس سے میرے کو ایک اندازہ ہوا کہ دیکھو بھائی آج لڑکیاں کرنے کے لیے تیار ہے تیسری چوتھی بننے کے لیے، لیکن آپ جب دیندار بنیں گے، آپ جب اچھے اخلاق والے بنیں گے تو تیار ہے. تو یاد رکھو. تو میں کیا بول رہا تھا کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بولنا بہتر ہے. نہیں بولے تو پھر کیا ہوگا، بعد میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گی، سمجھ رہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری شادی کے فائدے بھی بتاتا ہوں. فائدے کیا ہے بھائی؟ کبھی دل میں برا خیال نہیں آتا. یاد رکھو اب جب دوسری شادی ہوگی تیسری شادی ہوگی، آپ جتنی زیادہ شادیاں کریں گے اتنا زیادہ برائیوں سے بچ سکتے. ایک شادی ہوگی تو آپ کی نظر پہ دوسری عورتوں پہ ہمیشہ ہوتی ہے، دل میں خیالات ہوتے ہیں. جب بیوی میکے چلے جاتی ہے تب بھی پریشانی ہوتی ہے، حیض آتا ہے تب بھی پریشانی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تب بھی پریشانی، یہ سب ہوتے ہیں. لیکن جب 2 نکاح کرو آپ کی نظروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی برے خیالات نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور مرد جو ہے سب مشتزنی سے بچ سکتا ہے جب اگر وہ 2-3 بیویاں ہوں، سمجھ رہے نا؟ تو یاد رکھو. پھر اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر تم شادی کرنے کے بعد اس کے کئی فائدے ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے اگر شادی کرنے کے بعد دونوں کو ایک جگہ رکھو تو خرچ بھی زیادہ نہیں رہتا آپ کو. اب دونوں کو اب خرچ بھی نہیں رہتا کیونکہ ایک گھر میں رہے، ایک جگہ پکاتے ایک جگہ کھاتے ہیں تو خرچہ بھی کم. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے آپ آئیں گے. اگر آپ ایسا کریں گے الگ الگ رکھیں گے، اب ان کے لیے 24 گھنٹے اب ان کے لیے 24 گھنٹے رکھیں گے تو اب یہ انتظار کرتے رہتی پورے 24 گھنٹے. ایک دن انہوں کیا کھا رہے کی، کیا کھلا رہے کی، کیا پکا رہے کی، الگ سے کہاں لے کے جا رہے کی، ہمیشہ ٹینشن میں رہتی. اب برابر ٹائم ہوتے فون آتا کیوں نہیں آئے، میرے کو ٹائم کیوں نہیں دیے، میرے پاس 1 گھنٹہ دیر سے آئے. اب 24 گھنٹے تو میرے پاس ہی رہنا، اس کے گھر کو نہیں جانا. اب انہیں بیمار ہوئے تو اس کے پاس نہیں جانا بلکہ انہیں کنڈیشن لگاتی. اس پر بھی کئی کیسز میرے پاس آتے ہیں، لوگ جو ہے سو جھگڑا کر لیتے ہوئے آتے ہیں. دیکھو بھائی میری بیوی بیمار ہوئی بول کے میں اس کے ٹائم پہ اس کے پاس گیا تو انہیں جھگڑا کر رہی. اب وہ بیمار ہوئی تو اس کی مجبوری کو اس کے پاس گیا تو جھگڑا ہو رہا ہے. یہ سب ٹینشنز ختم ہوتے جب اگر دونوں کو سمجھا کہ ایک گھر میں رکھو، ایک ساتھ رکھو، دونوں کو بہنوں کی طرح رکھو، صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اسلام کیا ہے سمجھا کے رکھو. یہ سب فائدے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ میرے بھائی بچوں کے ساتھ بھی، اس کے بچے ہو اس کے بچے ہو، دونوں کے ساتھ میرے ابا ہمارے ساتھ ہے بولے سو فیلنگ آتی. یا اگر آپ الگ الگ رکھیں گے تو 24 گھنٹے ہمارا ابا نہیں ہے، 24 گھنٹے ہمارے ابا نہیں ہے بلکہ وہ بھی بے فکر ہو کے گناہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے بھی ہٹ کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 شادیاں کریں گے نا، 2 یا 2 سے زیادہ اگر شادیاں کریں گے نا تو بیویاں میکے میں جانا اور وہاں پر جا کے زیادہ دن رہنا بند کر دیں گی. ایک فائدہ یہ بھی ہے. آپ شادی کرنے کے بعد بار بار آپ کو یہ مسئلہ آتا نا، گھر میں جھگڑے ہوتے نا، نہیں میں جاتی، ہمارے امی ایسے ہے، ہمارے امی کو بخار آئی، ہمارے خالہ کو بخار آئی، ہمارے ان کی شادی ہے، وہ میری بہن کی شادی ہے، تایا باہر جا رہے، ہر بات کو وہاں جاتی 15 دن یہاں رہتی 15 دن وہاں رہتی نا. 2 شادیاں کر لو انہوں جانا بند کر دیتے. کیوں؟ ارے وہاں جا کے رہے تو 15 دن انہوں کیا کر رہی کہ ان کو کیا کھلا رہی کہ کیا پلا رہی کہ بلکہ ٹینشن میں 2 دن میں واپس آ جاتے اگر کبھی گئے تو. یاد رکھو یہ بھی فائدہ ہے. ایک اور فائدہ ہے جو کہ وہ کرنے والا ہی محسوس کرتا ہے. اس کے کئی فائدے ہیں بھائی. کیا ہے؟ اگر کبھی آپ بیمار ہو جاؤ نا، ایک خدمت نہیں کریں گے آپ کی، دونوں خدمت کریں گے. اللہ اکبر. اسی لیے کبھی دل سے خوشی ہوتی ہے، دعائیں بھی نکلتی ہے. ماشاءاللہ میں بھی ایک مرتبہ بیمار ہوا تو میری 2 بیویاں ماشاءاللہ آ کے اتنی ہمدردی کے ساتھ میری جو خدمت کر رہی تھی، ایک پیر دبا رہی تھی، ایک ہاتھ دبا رہی تھی، ایک سر دبا رہی. یہ بڑی خوشی، یہ خوش نصیبی کی بات ہے.
याद रखो ये सब होगा। नहीं तो अच्छा, एक और बात खिदमत के ताल्लुक से ये भी याद आई, मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये महसूस करा, मेरी शादी के बाद मैं कभी घर में आता हूँ, काम से आता हूँ, बाहर जाके आता हूँ, तो शादी के बाद कभी इतना ज़्यादा खिदमत का जज्बा मेरी पहली बीवी के अंदर नहीं देखा। घर में आते ही पानी को पूछना, घर में आते ही जो है चाय को पूछना, सर दबाऊँ क्या बोल के पूछना। लेकिन जैसे ही मेरी दूसरी शादी हुई, अब उसके अंदर भी आ गया, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ जाता। मैं पानी लेके जाती, नहीं उन्होंने लेके जाते, मैं नहीं लेके गए तो उन्होंने लेके जाती होंगी, मैं नहीं दबाए तो उन्होंने दबाते होंगे। इस तरह क्या दोनों भी कंपटीशन में है कि और ज़्यादा खिदमत करते। इसके और भी कई फ़ायदे हैं भाई, और पूरी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन याद रखो एक से ज़्यादा शादियां करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो वो नुकसान से भी बच सकेंगे, और क्या है इसके फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एतराज़ात का जवाब देना चाहता हूँ। एतराज़ क्या है? आज अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि दूसरी शादी बोले तो ये एक ही सुन्नत क्यों याद आती, मतलब दूसरी शादी बोले तो सुन्नत है, यही सुन्नत क्यों याद आती है आपको? और भी कई सुन्नतें हैं ना, वो सुन्नतों पर अमल करना याद नहीं आता, लेकिन मर्द को ये एक ही सुन्नत याद आती। देखिए ये बात ही नहीं बनती। क्यों? अगर कोई एक सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा तो उसको दूसरी सुन्नत से रोकेंगे क्या? अच्छा, रोकने का हक आपको क्या है? अगर ये सुन्नत से रोकेंगे तो क्या वो सुन्नत पूरी हो जाती? आप सोचिए, अगर ऐसा है तो फिर हर सुन्नत से रोक देना पड़ता। मतलब एक आदमी एक सुन्नत पे अमल कर रहा, दूसरी सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा, आप बोले भाई आप तुम ये सुन्नत पे अमल क्यों नहीं कर रहे, वो सुन्नत पे क्यों अमल कर रहे? अब अगर कोई बोला तुम वो भी नहीं कर रहे ना अमल, फिर ये क्यों कर रहे, इसका मतलब फिर पूरी सुन्नतें छोड़ देना पड़ता। गलत बात है ये, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो एतराज़ है वो क्या है कि पहली में कुछ प्रॉब्लम है तो करना, कई को करे। जैसा कि मैं भी इससे पहले भी बताया था, क्या परेशानी थी भाई आपको, क्यों पहली में कुछ प्रॉब्लम था, पहली बीवी कुछ अच्छी नहीं थी, क्या मुश्किल था, क्यों करे? पहली में प्रॉब्लम है तो दूसरी करना। अब जब मेरे से सवाल हुआ तो याद रखो मैं ये जवाब देता हूँ कि पहली में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों करे फिर? पहले से तो खुश थे ना? हाँ खुश था, तो दूसरी की क्या जरूरत है? हाँ भाई, पहली से जब एक से इतनी खुशी है तो दूसरे से और ज्यादा खुशी होती ना, तीसरी से और ज्यादा खुशी, अपनी खुशियों में इजाफा करने के लिए करे शादी, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या ये बात दुनिया के ताल्लुक से बोलते? अगर कोई एक कारोबार कर रहा, थोड़े दिन के बाद दूसरा कारोबार करता, कोई ये बोलता क्या भाई पहले कारोबार में कुछ प्रॉब्लम था क्या, दूसरा कारोबार क्यों शुरू करे? कभी बोले? एक घर था, दूसरा घर बनाए, पहले घर में क्या प्रॉब्लम था भाई, दूसरा घर क्यों बनाए? कभी बोलते? औरतें कभी एक बोलते, एक हार है गले में, दूसरा क्यों खरीदे, पहले में कुछ प्रॉब्लम था क्या, दूसरा क्यों खरीदे? बोलते नहीं भाई वो भी था, अच्छा है, लेकिन खुशी में और ज्यादा इजाफा होती ना और एक लिए तो। इसी तरह तुम जितनी ज्यादा शादियां करो उतने ज्यादा खुशी में इजाफा होता। ठीक है, इस मसले को भी समझो। तीसरा एतराज़ ये करते कि नहीं भाई अदल नहीं कर सकते इसलिए हम शादी नहीं करते। अदल, देखिए अदल सिर्फ बीवियों में ही नहीं होता, अदल तो माँ बाप में भी होता, बच्चों में भी होता, रियाया के साथ भी होता। मसलन शादी करे तो घर में माँ है, माँ की और बीवी की कभी भी अनबन होती है, अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम रहता है, ये सोच के कि शायद अगर मैं शादी कर लिया तो मेरे माँ के साथ झगड़े होते होंगे, ये सोच के मैं अदल नहीं कर सकता, माँ और बीवी में ये सोच के कोई शादी करना बंद कर दिया। एक बच्चा हुआ, अब दूसरा बच्चा पैदा करे तो दो बच्चों के दरमियान अदल नहीं कर सकता होगा बोल के शादी बच्चे पैदा करना बंद कर दिए। इसी तरह ओहदा जिसको मिलता है, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई एमएलए बनता है, कुछ भी बनता है, जिम्मेदार बनता है, सदर बनता है मस्जिद का, ठीक है भाई मैं अगर सदर बनूंगा तो शादी इंसाफ नहीं कर सकता हूँगा, अदल नहीं कर सकता हूँगा, इसलिए मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है। कोई बोलता शादी में ही क्यों ये याद आती, सोचने की बात है ना। ठीक है, फिर इसी तरह क्या है, कुछ लोगों का एतराज़ ये है कि औरतों को क्यों नहीं करने देते फिर 4 शादियाँ, मर्द ही क्यों करे? हाँ, इसका जवाब ये है, औरत अगर 4 शादियाँ करे, उसको जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बाप कौन है कैसा पहचानेंगे, बाप का नाम क्या देंगे? फिर 4 मर्दों के साथ एक औरत शादी करी, किसका बच्चा है कैसे मालूम करेंगे? लोग बोल सकते हैं नहीं भाई आज तो डीएनए टेस्ट आ गया ना कर सकते। भाई आज कोरोना का टेस्ट कर रहे तो एक जगह पॉजिटिव आ रहा, दूसरी जगह नेगेटिव आ रहा, डीएनए का क्या भरोसा है? डीएनए का क्या भरोसा है? ठीक है, फिर इसी तरह क्या है, नस्ब और नस्ल में इख्तिलात होगा जिसकी वजह से घर पूरे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। कौन से नस्ल का है बच्चा, कौन से नस्ब का है, कौन से खानदान का है, मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। फिर इसी तरह बच्चे धुतकार दिए जाएंगे, औरतों के ऊपर बोझ बनेगा, औरत को ही फिर पालना पड़ता। फिर इसी तरह औरत के रहम में अगर एक से ज़्यादा लोगों का मादा जमा होगा, औरत बीमार हो सकती है, औरत बीमार हो सकती है, कई बीमारियां आती है। ठीक है, इसी तरह क्या है, अगर 4 शोहर हो, एक औरत हो, अगर चारों एक साथ बुलाएं या फिर चारों एक साथ उसके करीब आए तो फिर क्या औरत बर्दाश्त करेगी? सोचने की बात ये है। 4 मर्द, देखिए अगर एक मर्द है 4 बीवियों को रखा, चारों के पास जा सकता,
اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایک عورت کے پاس 4 مرد آئے ہیں تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہوگا, بہت بڑی پرابلم ہوگی. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا ہونا, اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے عورتیں بھی کبھی ایک سے زیادہ مردوں کو نہیں چاہتی, عورت ایک ہی مرد چاہتی ہے. عورت کے اندر چاہت 4 مردوں کی نہیں رہتی فطری طور پر, یاد رکھو اس بات کو بھی. اب بہرحال اتنی ساری باتیں سمجھنے کے بعد میں آخر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے بھائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا, پیسہ ہے آپ کے پاس اور جسمانی طاقت بھی ہے, اور آپ عدل کر سکتے ہیں. آپ اگر سوچیں گے تو عدل اور انصاف ضرور کر سکتے ہیں. ہمت کیجئے, معاشرے سے ایسے مشکل حالات میں ایسے لوگوں کو نکالیے. وہ پازیبل ہے صرف آپ کے ایک سے زیادہ نکاح کرنے سے, 2 نکاح کرنے سے. کیا کریں گے مرتے وقت؟ عورتوں سے بھی میری یہ گزارش ہے, آپ یہ جو دنیا کی حرص, پیسوں کی حرص, مال لالچ دونوں کے اندر بھی اگر یہ رہے تو مرتے وقت کیا لے کے جاتے, کیا لے کے جانا ہے, کیا ساتھ میں آئے گا؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر لے کے کیا آنے کا ہے؟ اگر عورت دل بڑا کر کے صبر کرتے ہوئے میری ایک مسلمان بہن کے لیے میں سہارا بنوں, اس کو میں میرے شوہر کے ساتھ اگر نکاح کر دوں, بیچاری وہ چھوٹی عمر میں بیوہ بن گئی, مطلقہ بن گئی, غریب ہو گئی, اس کا نکاح نہیں ہو رہا. مثال دے کے سمجھاؤں, اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے, آپ کے سامنے ایک بھوکا ٹھہرا اور آپ بھی بھوکے ہیں, ایک بھوکی عورت تڑپ رہی ہے, اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس ایک روٹی ہے, تو انصاف تو یہ بنتا ہے کہ آپ اس میں آدھی آدھی کریں, آپ آدھی کھائیں, اس کو آدھی دیں. لیکن آپ نے اس کو سامنے تڑپتا ہوا مرنا سمجھتے ہیں, مرنا پسند کرتے ہیں, لیکن وہ ایک روٹی آپ اکیلے ہی کھانا چاہتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہوا؟ آپ دل بڑا کریں, اللہ تعالیٰ اور دے گا برکت اس کے ذریعے سے. اور اس کے ذریعے سے آپ ہمارے صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والی بنیں گی, عائشہ کے طریقے پر چلنے والی بنیں گی, عائشہ کو آئیڈیل بنانے والی بنیں گی, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی. فخر کرنا ہے مجھے میرے صحابہ اور صحابیات کے طریقے پر میں چل رہی ہوں, یہ فخر کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا یہ عمل کیجئے, آپ صبر کیجئے, آپ اس کو ایک مشکل سے نکال کے ایک راستہ بتانے والی بنیں گی, آپ اس کی زندگی بن جائے گی, سنور جائے گی. مرد حضرات بھی ہمت کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے بیویوں کو سمجھا کہ دوسرا نکاح کرے, تو معاشرے سے یہ جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنے بھی نقصان ہو رہے, قتل ہونا, خودکشی کر لینا, غیروں کے ساتھ بھاگ جانا, مرتد ہو جانا, سسک کے رونا, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی میرے بھائی. عورت خوشی کی زندگی گزار سکتی ہے آپ کی دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب آخری بات یہ ہے کہ میں عورتوں سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. جو عورت بھی دوسرے نکاح کو پسند نہیں کرتی, جو عورت دوسرا نکاح پسند ہی نہیں کرتی, اپنے شوہر کو دوسری بیوی لانا پسند نہیں کرتی, ایسے لوگوں کو گالیاں دیتی, بددعا دیتی, نفرت کرتی ہے, تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے, کیا آپ کا ایمان قرآن پر ہے؟ کیا آپ کا ایمان اللہ پر ہے؟ تو پھر شوہر آپ کا اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق عمل کرنا چاہ رہا, تو آپ رکاوٹ کیوں بنتے؟ سوچو, آپ اللہ پر ایمان ہے, اللہ کی ہر بات سچی ہے, اللہ انصاف کے بغیر کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرتا, ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی حکم تو نہیں دیتا, اور اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن میں ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے. تو پھر سورہ نساء آیت نمبر 3, اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارا شوہر قرآن کے مطابق ہی تو عمل کرنے کا کرنا چاہتا ہے, تو تم اسے کیوں روکتی؟ قرآن کے مطابق عمل کرنے سے کیوں روکتی؟ تمہارا ایمان ہے پھر؟ کہاں ہے پھر اللہ پر ایمان؟ کہاں ہے پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان؟ پہلی چیز یہ یاد رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم اور یہ قرآن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 3 آپ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن کے کچھ حصے کو تو آپ پسند کرتی ہیں اور کچھ حصے کو پسند نہیں کرتی. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے مطابق عذاب کے مستحق ہے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کا کلام ہے, تو پھر آپ کو اس پر اعتراض کیوں؟ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 9 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے, سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو پسند نہیں کرتا, جیسا کہ آیت ہے ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے, بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا.
عمل پورے برباد ہو جاتے اگر اللہ کے کسی حکم سے آپ ناخوش ہوئے تو۔ اس آیت کو دلیل دے کر شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا اور لوگوں کو نفرت دلانا یہ دین اسلام سے مرتد ہونا شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے کسی بھی حکم کو، قرآن کی کسی بھی آیت کو اگر تم نفرت کرتے، لوگوں کو اس سے روکتے اور پسند نہیں کرتے تو یہ پھر اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہے۔ تو سوچو، اللہ کے لیے سوچو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ اگر دوسری شادی کرنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو نعوذ باللہ انبیاء نے غلطی کی تھی۔ یاد رکھو، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، ہر نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء ایک سے زیادہ شادیاں کرے، کیا وہ سب غلط کرے؟ نعوذ باللہ، گناہ کرے، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے صحابہ میں بھی اکثر صحابہ، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یا 5 نکاح ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 یا 6 نکاح ہوئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں۔ تو پھر کیا یہ سب غلط کرے؟ اب یہ 9 بیویاں کیسی تھی؟ کسی کا طلاق ہو گیا، کسی کا انتقال ہوا تو بعد میں نکاح ہوا، تو بہرحال 9 بیویاں، 8 بیویاں۔ تو یہ ہمارے صحابہ غلط کرے، ہمارے صحابہ اور ہمارے نبیوں کے ساتھ غلطی ہوئی، نعوذ باللہ۔ آپ بددعائیں دیتی ہیں تو یہ بددعائیں کس کو لگتی ہے؟ یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر اسی طرح تم صحابیہ سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہے نا، تم صحابیہ سے زیادہ عزت والی تو نہیں ہو سکتی نا، چاہے لاکھوں نمازیں پڑھ لے، آپ پوری راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گزار لو، صحابیات سے بھی زیادہ عائشہ، حفصہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتی نا۔ تو جب وہ لوگ شادیوں پر اعتراض نہیں کرے، ایک سے زیادہ شادیوں پر کبھی نفرت کا اظہار نہیں کرے، تو تم کون ہوتی ہو نفرت کرنے والی، جھگڑا کرنے والی اور اپنے شوہر کو اس سے روکنے والی، ہنگامہ کرنے والی؟ تم اپنی آخرت برباد کر رہی ہو یہ عمل کر کے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پر اعتراض کرتے ہوئے آپ اپنا راستہ جہنم میں بنا رہی ہو، جہنم میں۔ یاد رکھو۔ پھر اسی طرح رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، لیکن تم پراپرٹی کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے اپنی بہن کے اوپر ظلم کرتی ہو، اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتی۔ یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اگر آخری بات یہ ہے کہ تمہارا شوہر زنا کرتا ہے تو تمہیں پسند آتا ہے، تمہارا شوہر ایک سے زیادہ افیئرس رکھتا ہے تو تمہیں پسند آتا ہے، تم کو نہیں معلوم، تم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا، بیوی ہے لیکن اس کی ہی بہن کے ساتھ افیئر رکھتا ہے نا، جب تک حمل نہیں ٹھہرتا اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جو اپنی سالیوں کو لے کے بھاگ جاتے، پڑوسیوں کو لے کے بھاگ جاتے۔ کیا کیا حالات دیکھ رہے ہیں آج ہم، کس کس کے ساتھ رشتہ ہے، یہ زنا کر رہے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے آس پاس میں اگر وہ نہیں کر سکتا تو جاتا زنا کے اڈوں میں جا کے 500,000 روپے دے کے زنا کر کے آ رہا۔ آج آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات، زنا کر کے آ رہا۔ اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، آج میڈیا میں بھی، نیوز میں بھی معلوم ہو جاتا نا، اپنے شوہر کو لائیو میں پکڑ لی، کون یہ صحیح پکڑا گیا، فلاں آفیسر پکڑا گیا، فلاں جگہ انہیں پکڑا گیا، زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ کیوں ہو رہا؟ اسی لیے ہو رہا ہو، آپ نہیں کرنے دیتی ان کو نکاح تو وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ گوا بول کے جاتے، بینکاک بول کے جاتے، دبئی بول کے جاتے نا، یہ سب بھی کیا کرتے؟ وہاں جا کے زنا کر کے آتے، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں وہاں پر۔ جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر جس کے پاس ہے وہ اکیلا بچا، اس کے علاوہ باقی سب زنا میں ملوث ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اس سے بہتر ہے نا کسی عورت کو اگر وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھنا میری بہنوں، اگر تمہارا شوہر مر جاتا تو کیا تمہارے لیے دوسری شادی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی؟ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ چھوٹے بچوں کو لے کے ایسے ہی زندگی پوری گزار لیتی؟ ہاں جذبات میں تو آپ بول سکتے ہیں، ہاں ہم دوسرے مرد کے بارے میں، دوسرے شوہر کے تعلق سے ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، جیسے ہی مرد مر گیا، شوہر مر گیا، روتے دھوتے 8 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینے 4 مہینہ 6 مہینہ، اس کے بعد تو ضرور پھر دل خواہش، کیونکہ اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھا شہواتیں ہیں، ضرور خواہش پیدا ہوتی۔ اگر تمہارا شوہر مر گیا تو کیا تم دوسرا نکاح کرنا نہیں پسند کرتی؟ تمہارے بچوں کے لیے ایک باپ کا سہارا ہونا ایک ضرورت ہے، زندگی پوری جینا ہے۔ کیسے زندگی گزارے؟ خالی محنت کر لیتے ہوئے، کام کر لیتے ہوئے زندگی گزار لیتے بغیر شوہر کے؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو وہ بھی تمہاری بہن ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے تو تمہاری بہن ہے، ایمان والی ہے،
تو بیچاری وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے، اپنا پیٹ بھرنے کسی کے گھر میں جا کے برتن صاف کرتی ہے، کسی کے گھر صاف کرتی ہے، کسی کے پاس جا کے فیکٹری میں کام کرتی ہے، کہاں کہاں محنت کرتی ہے بیچاری، وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کو دیکھنے والا بری نگاہ سے دیکھتا، گندی نگاہ سے دیکھتا، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا. اسے کوئی بیوی بنانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. اگر ایک گھر میں کوئی کام کرتی ہے عورت تو اس کے اوپر ایک مرد کی بھی برا نگاہ ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے بچے بھی جو 10th کلاس انٹر پڑھنے والے اس کی بھی بری نگاہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس مرد کا باپ جو بوڑھا ہوتا ہے 60-70 سال کا، اس کی بھی بری نگاہ ہوتی ہے. موقع ملے تو اس کے ساتھ زنا کرنا بلکہ سب دیکھتے ہیں. آج اتنا گندا معاشرہ ہو گیا ہے، تو اس کو زنا میں جانے دوں گی؟ اس کو زنا کرنے دیں گے؟ بدکاری کرنے دیں گے؟ سب شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بیچاری وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہے. آج 100 روپے کے لیے زنا ہو جاتا. آج کہاں کام کر کے زندگی گزارے؟ وہ جہاں بھی کام کرے وہاں پر کوئی نہ کوئی مرد اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا ہوتا ہے، اس کو بری نگاہ سے دیکھنے والا ہوتا ہے. کہاں بچے گی وہ؟ اپنی عزت کیسے بچا سکتی ہے؟ اگر وہ شادی کرے گی تبھی تو اس کی عزت بچ سکتی ہے. سوچو، غور کرو اس مسئلے پر، دل بڑا کرو، اللہ کے اس حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق خود کو عمل کرنے والے بنا لو. یہی چند باتیں تھیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمد